نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے خیالات اور مختلف طرح کی باتیں ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے اور سوگ منانے کا مہینہ ہے۔ اپنے اسی غلط خیال کی وجہ سے وہ اس مبارک مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، کوئی خوشی کا پروگرام انجام نہیں دیتے، وہ اسے غم کا مہینہ سمجھتے اور اس کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ یقیناً اہل ایمان، اہل اسلام کے دلوں کو دہلا دینے والا ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور نظر کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ یقیناً واقعہ ایسا ہے کہ اہل ایمان کے دل اس سے لرز اٹھتے ہیں اور درد اہل ایمان کو اس واقعے سے پیش آتا ہے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس مہینے کو یا کسی خاص دن کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، غم کا مہینہ سمجھنا، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دن بنائے، جتنے اللہ پاک نے مہینے بنائے، ان مہینوں میں، ان دنوں میں کوئی دن نحوست کا نہیں۔ ان دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے نحوست کو مانا جائے اور اس کو منحوس قرار دیا جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ احترام والا تھا اور یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ مختلف کتب احادیث میں، مختلف کتب تفاسیر میں اس دن کے فضائل اور اس عاشورہ کے اندر جو اہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات رونما فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ مبارک مہینہ یا اس مبارک مہینے کا کوئی دن، خواہ وہ یوم عاشورہ ہی کیوں نہ ہو، نحوست کا دن نہیں ہے، غم کا دن نہیں ہے، سوگ منانے کا دن نہیں ہے۔ جیسے اور مہینوں میں انسان خوشی کی تقریبات اور خوشی کے پروگرام انجام دے سکتا ہے، اسی طرح سے اس مہینے میں بھی خوشی کی تقریبات انجام دے سکتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع کربلا کی طرف نگاہ ڈالیں
تو ہمیں اس واقعے سے یہ پیغام حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جس مشن کے تحت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ باطل کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، بلکہ باطل کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، چاہے اس میں اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، جام شہادت نوش کیوں نہ کرنا پڑ جائے، مگر باطل کے سامنے دبنا، باطل کی اطاعت کرنا، باطل کے سامنے سرنگو ہونا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہمارے سروں پر مسلط ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولنا، کلمہ حق ادا کرنا یہ بہترین جہاد ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ تو واقعہ کربلا سے ہر ایمان والے کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ باطل کے سامنے ڈٹنا اور حق کے بول بالے کے لیے سعی اور کوششیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس ذمہ داری میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اس تعلق سے احادیث ہمیں کیا پیغام پیش کرتی ہیں، تو حدیث پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد دو باتیں حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہیں اور دو باتوں کا تذکرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عاشورہ کا جو دن ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے، اس تاریخ کے اندر روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ جب کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب تک اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے، یہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے اور آقا علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ بھی اس مبارک دن کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں یہود آباد تھے کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے اس کی وجہ بتلائی اور اس وجہ بتلانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے تعلق کو واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس تعلق کی بنیاد پر شکریہ کے طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو تو تم سے زیادہ مضبوط تو تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا ہے اور ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ جا کر بھی روزہ رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا، اور اس روزے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے اعتماد اور یہ بھروسہ ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ پاک پورے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی چھوٹے گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام معاف کیے جانے کی اور ان کے ختم کیے جانے کی اللہ سے امید رکھ رہے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال میں ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا، 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ اس ایک روزے کے ساتھ ملا کر کے ان تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے
کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا تنہا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر آدمی کو موقع نہ مل سکے کہ وہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے، بہرحال ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس مبارک دن کے روزے کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ بہتر بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لے، 9ویں محرم کا روزہ رکھ لے یا 11ویں محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی تینوں دن کے روزے رکھ لے، اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک سے اس مبارک مہینے کے اندر ایک عمل تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کے اندر روزہ رکھا جائے، ایک تاریخ پہلے کی یا ایک تاریخ بعد کی 10ویں محرم کے ساتھ میں ملا لی جائے، یہ حدیث پاک سے ثابت۔ دوسرا عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی 10ویں محرم کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان کو وسیع کرے، دسترخوان کو کشادہ کرے، تو اللہ پاک اس دن کی دسترخوان کی وسعت کی برکت سے پورے سال کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی مختلف احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس مبارک دن کے اندر صبح ہی سے کھچڑے اور نہ جانے کیا کیا بنانے شروع کر دیے جاتے ہیں اور کھانے پینے کا بھنڈار چلایا جاتا ہے۔ یہ اس انداز سے جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں وہ طریقے درست نہیں ہیں۔ اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے اور چندہ کر کے پھر کھچڑا یا دلیم اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس دن کے اندر دسترخوان کو وسیع کیا جائے، یعنی آدمی عام طور پر جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس مبارک دن میں ان کے اندر اضافہ کر لے، اپنے دسترخوان پر اور چیزیں بڑھا لے، اور چیزوں کا اضافہ کر لے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یہ دو باتیں حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو انسان اس مبارک دن کا روزہ رکھے، ایک روزے کا اضافہ کر کے، چاہے پہلے دن کا 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے ساتھ میں ملا کر یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے دسترخوان کو وسیع کرے۔ یہ دو باتیں حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہیں۔ باقی اس تعلق سے جتنی رسومات اور جتنی خرافات ہمارے سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر رائج ہیں، اسلام سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ واقعہ کربلا کے پیش نظر ماتم کرنا، تعزیہ داری کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ ہم ان شہداء کے لیے اور تمام ہی شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کریں، درجات کی بلندی کی دعا کریں، ایصال ثواب کے طور پر جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا، یہ اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ جو دو باتیں حدیث سے ثابت ہیں میں نے وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اسلامی مزاج کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلامی جو اعمال ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسومات سے، خرافات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔